صبا کا چہرہ چادر سے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا اور وہ بری طرح سے سسکیوں سے رو رہی تھی، لیکن اس وقت 17 سالہ لڑکی پر کسی کو بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ پوری کی پوری کپکپا رہی تھی جو مولانا صاحب نے اس سے تیسری بار پوچھا، صبا بنت فیاض احمد، کیا ساجد حسین شاہ سکہ رائج الوقت حق مہر 5000 میں نکاح قبول ہے؟ اس بار بھی صبا نے اقرار نہیں کیا، لیکن ساجد حسین شاہ کی غضبناک نظر فیاض احمد پر جا کر ٹکی تھی، جو کہ اس وقت بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ جھریوں سے بھرے چہرے پر آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے صبا کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے، صبا کہو کہ تمہیں قبول ہے۔ اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے صبا نے روتے ہوئے کہا تھا اسے یہ نکاح قبول ہے۔ جیسے ایجاب و قبول ہوا، ساجد حسین شاہ بڑے غصے سے کھڑا ہوا تھا اور اس نے صبا کی نازک کلائی پکڑی اور اسے کھڑا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے دردی سے اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا، فیاض احمد اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، دیکھو میری یہ بچی بے قصور ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا۔ ساجد حسین شاہ کہنے لگا، میرے لیے تمہاری بیٹی صرف بدلے کا سامان ہے، اسی لیے تم مجھ سے رحم کی امید مت رکھنا۔ پوری برادری میں ذلت مجھے اٹھانی پڑی ہے، اس کا خمیازہ یہی بھگتے گی، اور پنچایت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تم پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ تم مجھ سے اپنی بیٹی کے معاملے میں کوئی سوال نہیں کرو گے۔ سمجھو کہ آج کے بعد تمہاری بیٹی تمہارے لیے مر گئی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کی رخصتی ہو رہی ہے، یہ سمجھو کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ بڑے غضبناک لہجے میں یہ کہتا ہوا وہ صبا کی کلائی کو پکڑے فیاض احمد کے گھر سے باہر نکلا تھا۔ اپنی جیپ کا دروازہ کھولا اور صبا کو دھکیلنے کے انداز میں گاڑی میں بٹھایا اور دوسری جانب سے خود بیٹھ گیا۔ جیپ کی پچھلی نشستوں پر اس کے گارڈز بندوقیں تانے چوکنے کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹارٹ ہوئی اور دھواں اڑاتی ہوئی بڑی تیز سپیڈ میں حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا ساجد حسین نے، اپنا کمرہ اس نے گلاب کے پھولوں سے سجا رکھا تھا کیونکہ من چاہی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لانا چاہتا تھا۔ آج کی رات اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ عین نکاح کے موقع پر اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی لڑکی اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق بھی کر سکتی ہے۔ ساجد حسین کے ساتھ اس کے سامنے کوئی مائی کا لال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ پورا گاؤں ساجد حسین کے غصے کے سامنے کانپنے لگتا تھا اور اس کی ایک دھار دار آواز پر گاؤں والوں کے دل دہل کر رہ جاتے تھے، اور ایک معمولی سی لڑکی جسے اس نے اپنی عزت بنانے کے بارے میں سوچا تھا، وہ اس کے منہ پر ذلت کا تماچا مار کر جا چکی تھی۔ لیکن وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا جو ایک لڑکی کے ٹھکرائے جانے پر اپنی بے عزتی برداشت کرتا اور خالی ہاتھ لوٹتا۔ صبا کی سسکیاں اس وقت اسے زہر لگ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ لڑکی، کیا سمجھتے تھے تم لوگ کہ تمہاری بہن اگر بھاگ جائے گی تو ساجد حسین خالی ہاتھ لوٹ آئے گا، پوری برادری کے سامنے اپنی ناک کٹوائے گا؟ دیکھ لو، میں دلہن لینے تمہارے گھر آیا تھا اور دلہن لے کر ہی لوٹا ہوں۔ ساجد حسین شاہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہ بھی مت بھولنا کہ تمہاری اس بہن کو میں چھوڑ دوں گا، اس کا ایسا عبرتناک انجام کروں گا کہ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی دوبارہ سے بھاگنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ بھاگنے کے نام پر تمہاری بہن کا انجام سوچ کر ہی کانپے گی۔ اس وقت صبا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ سب کے مراحل سے گزر رہی تھی، چاہتی تھی کہ اپنی سسکیوں کو روک لے، اپنے بہتے آنسوؤں کو یہیں تھمنے پر مجبور کر دے، لیکن بے اختیار تھے۔ کچھ گھنٹے پہلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے غلطی کہاں کی تھی۔ وہ تو صوم و صلات کی پابند تھی، پردہ کرتی تھی، کبھی کسی غیر اجنبی کو اس نے نہیں دیکھا تھا، اور یہی کوشش کرتی آئی تھی کہ کوئی اسے بھی نہ دیکھے۔ پھر اتنی بڑی زیادتی اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی، اور کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اس نے تو کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی تھی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بد نظری بھی نہیں کی تھی، پھر یہ جلاد صفت انسان کیوں اس کی قسمت کا حاکم بن بیٹھا تھا؟ گاڑی جیسی حویلی میں داخل ہوئی تو حویلی سجی ہوئی تھی، اندر ڈھول کی آواز گونج رہی تھی، کیونکہ ساجد حسین شاہ کے گھر کی خواتین بارات کے ساتھ نہیں گئی تھیں، کیونکہ ان کے گھر میں یہ رواج نہیں تھا۔ خواتین گھر میں ہی دلہن کا انتظار کرتی تھیں، وہیں خوشیاں منائی جاتی تھیں، صرف مرد ہی جاتے ہیں بارات لے کر اور دلہن کو رخصت کروا کے لے آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جیپ بڑی تیزی سے حویلی میں داخل ہوئی، اطراف میں کھڑے ڈھول والوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، ملازمین نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ ساجد حسین شاہ کی غضبناک دھار پر سب کچھ بند ہوا تھا۔ موت جیسا سناٹا چھایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی صبا
پوری کی پوری کانپ گئی تھی۔ ساجد حسین کہنے لگا، بند کرو یہ ڈھول، میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میرے ارمانوں کا قتل ہوا ہے، کوئی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، یہاں پر کوئی پھول نہیں نچھاور کیے جائیں گے۔ سن رہے ہو تم لوگ؟ ملازمین تو اپنا سانس روک کر کھڑے تھے۔ یوں تو گھر کی خواتین کبھی بھی بیرونی جانب جھانکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ بی جان سر پر سفید چادر اوڑھے باہر آئی تھی تاکہ یہ پتہ لگا سکیں کہ آخر قصہ کیا ہوا ہے۔ گھر کی بڑی تھی، بزرگ تھی، ساجد حسین کی دادی تھی۔ باہر آئیں تو ساجد حسین کو غصے سے بھپڑا ہوا دیکھا تو متفکر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی، بنگلے میں دوسری گاڑیاں بھی داخل ہونے لگیں۔ ساجد حسین کے والد، تایا اور اس کے کزن سب گاڑیوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ بی جان کہنے لگی، اسے کس چیز کا غصہ آیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا فیاض نے تم لوگوں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ یا اس کلموں نے کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا؟ 20 لاکھ کی رقم بھجوائی تھی میں نے تاکہ باراتیوں کے استقبال میں کوئی کمی نہ ہو۔ جیسا پوتا تھا ویسی ہی دادی تھی، گرجتے ہوئے بولی تھی۔ جب حسین شاہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، اماں جان استقبال میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن لڑکی بھاگ گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ بی جان کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، ایسے کیسے بھاگ گئی؟ ارے اس نے کیا اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ اور اگر لڑکی بھاگ گئی تو یہ کون ہے؟ جیپ میں بیٹھی صبا کی طرف بی جان نے اشارہ کر کے پوچھا۔ حسین شاہ کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے نا ساجد حسین کا اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے لے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی جان نے اپنا ہاتھ اپنے کھلے ہوئے منہ پر رکھا۔ کہنے لگی، یہ کیا غضب کر دیا ساجد نے؟ معصوم 17 سالہ لڑکی سے نکاح کر کے آ گیا۔ بہرحال خاتون ملازمہ کو بی جان نے آواز لگائی اور فوراً ان کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ بی جان کہنے لگی، دلہن کو اندر لے آؤ۔ صبا یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ ہو چکی ہو۔ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر صبا کی روح تک کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ملازمہ کے ساتھ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی، جہاں پر گھر کے تمام مرد اور خواتین موجود تھیں۔ اپنی چادر سے اسے لاؤنج میں لگی تیز برقی روشنی میں سب کے چہرے کچھ دھندلے سے نظر آ رہے تھے۔ سب خواتین حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھیں۔ اتنی بڑی جرأت کوئی لڑکی کیسے کر سکتی ہے جسے ساجد حسین نے عزت دینی چاہی، اور وہ اسے ٹھکرا کر گھر سے بھاگ جائے؟ گھر سے بھاگ جانے کا اس نے سوچا تو سوچا کیسے؟ اتنا بڑا قدم اٹھایا کیسے؟ وہ بھی فیاض احمد کی بیٹی نے، جو کہ گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اور اس کی دوسری بیٹی اس گھر کی عزت بن کر آئی تھی۔ کوئی بھی اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بی جان نے کہا کہ بڑی بہو، اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ جب تک کہ بی جان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ساجد حسین کی دھاڑ دار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں بی جان، یہ آج رات میرے کمرے میں جائے گی، اور اس معاملے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ بی جان کا بھی لہجہ بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ساجد حسین تم بھول رہے ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس کی بات کا اختلاف کر رہے ہو۔ آج تک تمہارے باپ اور چچا کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے نظریں اٹھائیں، اور تم مجھ سے اونچے لہجے میں بات کر رہے ہو، میری بات سے انکار کر رہے ہو۔ کیا تمہاری نظر میں میری اور میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ساجد کہنے لگا، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں بی جان، میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں مت آئیں۔ جو بھی آج میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں آیا، میں اس کا لحاظ ہرگز نہیں کروں گا۔ حسین شاہ اپنی والدہ کے پاس آیا، وہ بھی غصے میں بھپڑی ہوئی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، اماں جان، آپ اس وقت شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے بارے میں نہ سوچیں۔ اسے ہوش نہیں ہے، بہت ذلت برداشت کی ہے اس نے، پوری برادری کے سامنے دھوکا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لڑکی کے ساتھ جو وہ کرے وہ کم ہے۔ اس وقت آپ کچھ نہ کہیں تو بہتر ہوگا۔ باقی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ساجد آپ سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگے گا۔ بی جان کہنے لگی، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کی بہن کا ہے، اور اسے ہم پوری سزا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، جب وہ ملے گی تو اسے عبرتناک انجام دینا پڑے گا، ورنہ ہر لڑکی ہمارے سامنے سر اٹھائے گی اور یہی حرکت کرے گی۔ لیکن بخشی یہ لڑکی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر ایک بہن بھاگے گی تو دوسری بہن کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اکیلی اتنی بڑی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ حسین شاہ کی بات سن کر بی جان کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تم کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ یہ مولوی فیاض کی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی، حافظہ قرآن ہے، باپردہ لڑکی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ایسی نہیں۔ اس کی بڑی بیٹی ویسے بھی اپنے باپ کی ایک نہیں سنتی تھی، مجھے تو وہ شروع سے ہی پسند نہیں تھی، لیکن ساجد کی ضد کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ حسین شاہ کہنے لگا، اماں جان آپ آرام کریں،
اپنا بی پی ہائی نہ کر لیجیے گا، باقی ہم سب ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ باہر لاؤنج میں کھڑی گھونگھٹ نکالے صبا کی سسکیاں حویلی میں ساری خواتین سن رہی تھیں۔ پھر بڑے ناگوار انداز سے بڑی بیگم نے اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور اسے ساجد حسین کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ایک ایک قدم صبا پر بھاری گزر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اس کے ساتھ کیسے پیش آتا، وہ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے اس کا روما روما کانپ رہا تھا جب اسے ایک بہت بڑے کشادہ سے کمرے میں لے جایا گیا۔ گلابوں کی مسرور کن خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی، چادر کی دوسری طرف اسے گلاب ہی گلاب نظر آ رہے تھے۔ جانتی تھی کہ آج کمرے کی سجاوٹ اس کی بہن کے لیے کی گئی تھی۔ بڑی بیگم اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی اور صبا کی حالت اس وقت یہ تھی جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن رابعہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی، حالانکہ وہ رابعہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھیں، بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ حالانکہ رابعہ اس سے 5 سال بڑی تھی، لیکن تھی دونوں بہنیں اس لیے آپس میں بہت پیار اور محبت تھا۔ فیاض احمد نے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت کی تھی۔ وہ زیادہ امیر نہیں تھے، زندگی غربت میں ہی کٹی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بیٹی کی پیدائش پر ناشکری نہیں کی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ بیٹی کی پرورش کرنا اور ان سے پیار کرنا اور محبت سے پیش آنا انہیں جنت میں لے جائے گا۔ بیٹا نہ ہونے پر کبھی بھی اس نے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا۔ بہت با اخلاق قسم کے انسان تھے، لیکن رابعہ اور صبا میں بہت فرق تھا۔ صبا کو شروع ہی سے کلام پاک پڑھنے سے بہت لگاؤ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد حفظ کرنے لگ گئی۔ لیکن رابعہ کو جلدی کلام پاک یاد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی دلچسپی دوسری چیزوں میں زیادہ تھی۔ اس کے گھر میں ٹی وی تو نہیں تھا، البتہ پڑوس میں موجود تھا، اس لیے اپنے بابا سے نظریں بچاتے ہوئے وہ سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے پڑوس میں چلی جاتی۔ وہاں جا کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی اور گھر آ کر اپنی ساری باتیں صبا کو بتاتی کہ تم تو پورا دن مدرسے میں گزار دیتی ہو، تمہیں کیا پتا دنیا کیا ہے۔ وہ کہتی، مجھے نہیں جاننا، مجھے کلام پاک پڑھنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ بہت کم عمری میں صبا نے کلام پاک حفظ کر لیا اور نماز بھی بڑی پابندگی سے پڑھتی تھی، اور اس کے بعد سکول میں بھی داخلہ لیا۔ لیکن جیسے ہی 10 سال سے اوپر کی ہوئی اس نے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ کہتی تھی مجھے پردہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر گھر کا ماحول بھی تھا، اسی لیے اپنی والدہ کو دیکھا دیکھی اس نے برقع بھی پہننا شروع کر دیا۔ البتہ رابعہ ان چیزوں سے بہت چڑھتی تھی۔ باہر جاتے ہوئے تو وہ بھی برقع پہنتی، لیکن سکول جاتے ہوئے نہیں۔ وہ خوبصورت بہت تھی۔ ایک بار صبح سکول سے واپس آئی تو اس کا کمرہ بند تھا۔ گھر کے اندر 2 ہی کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم، ایک کمرہ اس کے والدین کا اور ایک دونوں بہنوں کا۔ اس نے دروازے کو دستک دی کیونکہ تھکی ہوئی سکول سے آئی تھی، کپڑے بھی تبدیل کرنے تھے۔ دروازہ بڑی دیر بعد رابعہ نے کھولا۔ جب کھولا تو چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر صبا بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، آپا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، اگلے ہفتے میری سہیلی کی شادی ہے، اسی لیے میک اپ کی پریکٹس کر رہی تھی۔ لیکن تمہیں تو پتہ نہیں، چین ہی نہیں ہے، دروازے کو یوں پیٹ رہی ہو جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ صبا جب کمرے کے اندر آئی تو فینسی جوڑے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ صبا کہنے لگی، آپ کو ابا تو ایسے کپڑے نہیں لا کر دیتے، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ رابعہ کہنے لگی کہ میری دوست کے ہی ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ابا کو تو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ مجھے فوزیہ نے دیا ہے، کہہ رہی تھی میری شادی ہونے والی ہے، اب میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ رابعہ بڑے خوش ہو کے بتا رہی تھی، کہنے لگی، اس کے ابا مہندی، شادی، ڈھولکی سب رکھنے ہیں۔ ارے ہمارے ابا جو کہتے ہیں کہ سادگی سے شادی کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دوں گا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ شادی تو ایسے معلوم نہیں ہوتی۔ صبا کہنے لگی، اب یہ تو سب فضول کی رسمیں ہیں، ان پر پیسہ کیوں خرچ کریں؟ رابعہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، تم تو بس چھپ ہی رہو، ابا کی چمچی ہو تم۔ پھر کہنے لگی کہ تم چلو گی میرے ساتھ شادی پر؟ صبا کہنے لگی، میرے تو پیپر ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ صبا کے 10ویں کے پیپر تھے اور اس کا سکول میں داخلہ تب کروایا جب وہ حفظ کر چکی تھی، اسی لیے کلاس میں سب سے زیادہ عمر میں وہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ میٹرک میں تھی۔ بہرحال پھر شادی کی رسمیں بھی شروع ہو گئیں۔ رابعہ تیار ہو کر برقع پہن کر نقاب کر کے جاتی تھی، اسی لیے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس نے کیا پہنا اور کیسی لگ رہی ہے۔ کمرے ہی سے تیار ہو کر برقع پہن کر اپنی اماں سے کہنے لگی، میں فوزیہ کی شادی میں جا رہی ہوں۔ اس کی والدہ کہتی کہ جلدی آ جانا۔ وہ جانتی تھی کہ رابعہ کی فوزیہ سے بہت اچھی دوستی ہے، اسی لیے اسے زیادہ روکا ٹوکا نہیں تھا۔ فیاض احمد نے بھی بیٹیوں پر بے جا پابندیاں تو نہیں لگائی تھیں،
ہاں لیکن کبھی چھوٹ بھی نہیں دی۔ رابعہ فوزیہ کی مہندی پر ڈھولک کی تھاپ پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری سہیلیاں پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئیں، لیکن اسے تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ پہلے تو ساری خواتین ہی صحن میں موجود تھیں، ہلہ گلا کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد سب خواتین ایک طرف کھڑی ہو گئی تھیں، کیونکہ گاؤں کے جاگیردار اور ان کا بیٹا شادی پر موجود تھا۔ وہ اندر بھی آ چکے تھے۔ حالانکہ فوزیہ کے چھوٹے بھائی نے آواز بھی لگائی، لیکن وہ اپنے ناچنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ ناچتے ناچتے جھومتے جھومتے کسی سے جا کر ٹکرائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی، لیکن کسی کی باہوں کے حصار نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ جب رابعہ کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر پڑی جس کی باہوں میں وہ مقید ہو چکی تھی، تو بری طرح سے گھبرائی تھی، کیونکہ وہ جاگیردار کا بیٹا ساجد حسین شاہ تھا، جو اسے بڑی ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے پیچھے کیا اور پھر اندر کی طرف دوڑ گئی۔ جا کر فوزیہ اور دوسری سہیلیوں کو کہنے لگی، کیا تم لوگ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھی، کہنے لگی، تمہیں ہوش ہی کب ہوتا ہے؟ تم تو جب ناچتی ہو تو بس آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتی۔ سب کو لگا کہ بات یہیں پر آ کر ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلسلہ تو جیسے چل نکلا تھا۔ ایک بار وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ رابعہ بری لڑکی نہیں تھی، بس شوخ مزاج تھی۔ ابھی بھی کمر پر دوپٹہ ڈالے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں کہہ رہی تھیں، رابعہ وہ جو بیچ میں ہے نا، وہ والی کیری توڑ کر دو۔ رابعہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے کہتے وہ کافی اوپر تک چڑھ گئی۔ کافی بڑا اور گھنا درخت تھا۔ وہ کیریاں توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی اور اس کی سہیلیاں وہ ساری کیریاں اٹھا اٹھا کر اپنی دوپٹوں میں بھر رہی تھی کہ اچانک اسے وہاں پر درختوں کے بیچوں بیچ گرگٹ نظر آ گیا، جو کافی بڑا تھا اور سرخ اور ہرے رنگ کا تھا۔ یہ دیکھ کر رابعہ چلانے لگی۔ وہیں باغ میں ساجد حسین بھی موجود تھا، جو ایک لڑکی کی نسوانی چیخیں سن کر اس طرف جانے لگا۔ یہ باغ اس کا تھا اور بنا اجازت کے وہ لڑکیاں چوری چھپے کیریاں توڑنے کے لیے آئی تھیں۔ جب ساجد حسین کو وہاں آتے دیکھا تو ساری لڑکیاں باغ سے باہر بھاگ گئیں، لیکن جہاں پر رابعہ درخت پر چڑھی ہوئی تھی، وہ گرگٹ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے نیچے اترے۔ اوپر سے سامنے سے گرگٹ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلائی جا رہی تھی، جب ساجد کی نظر اس حسین دلربا پر پڑی جو کرم دین چاچا کی بیٹی کی مہندی پر اس کے سخ چین لے کر چلی گئی تھی۔ وہاں پر مالی بھی موجود تھا۔ رابعہ کو دیکھ کر کہنے لگا، اوہ تو رابو ہے نا، امام صاحب کی بیٹی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ باپ تیرا یہاں پر نیکی کے درس دیتا ہے اور تو چوری کر رہی ہے، بنا اجازت کے شاہ صاحب کے باغ کے پھل توڑ رہی ہے۔ مالی غصے سے بولا تھا، لیکن ساجد نے اس سے کہا، تم یہاں سے جاؤ، یہ میری مجرم ہے، اسے سزا بھی میں خود دوں گا۔ وہ مالی وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ کو گھبراتا دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں لڑکی؟ وہ کہنے لگی، گرگٹ ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز صاحب جی میری مدد کر دیں۔ اس نے ملتجئ لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ساجد حسین نے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھی اور درخت پر چڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ سامنے گرگٹ کو دیکھ کر اس نے ٹہنی کو ذرا سا ہلایا تو وہ گرگٹ دوسری جانب چلا گیا۔ تب جا کر رابعہ کا سانس بحال ہوا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، اب تمہیں نیچے اتارنے میں تمہاری مدد کر دوں۔ رابعہ نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور بڑی احتیاط سے اس نے نیچے بھی اتارا تھا۔ جیسے وہ نیچے اتری، کافی شرمندہ تھی، کہنے لگی، صاحب جی میں یہاں نہیں آ رہی تھی، وہ میری سہیلیاں ہیں نا، مجھے کھینچ کر لائیں تھیں، کہتی تھیں کہ کیریاں توڑ کر دو، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں بالکل بے قصور ہوں۔ رابعہ نے بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی، پھر اپنی کمر سے دوپٹہ کھول کر خود پر پہننے لگی، کیونکہ ساجد حسین کی تیکھی نظریں اس پر تھیں۔ وہ کہنے لگا، چوری تو تم نے کی ہے۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف آ رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ پاک کی قسم میں نے ایک بھی کیری نہیں لی، آپ میرے ہاتھ دیکھ لو، ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اس دن کرم دین چچا کی بیٹی کی مہندی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسی دن تم نے میرا دل چرا لیا تھا۔ رابعہ حیران تھی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جاگیردار کا بیٹا اس سے یوں اظہار محبت کرے گا۔ رابعہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باغ سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، لیکن گھر جا کر کسی کو یہ نہیں بتایا۔ رابعہ کی بچپن ہی سے اپنے خالہ زاد سے بات طے تھی، اسے اپنا منگیتر بہت پسند تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ساجد حسین کو جیسے وہ لڑکی بھاگ گئی تھی، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ اسے چھوڑ دیتا؟ ویسے بھی اپنے گھر میں وہ بڑا تھا، گھر میں دادی کے بعد اسی کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ بہت جلدی اس نے اس جاگیردارانہ نظام کو سنبھال لیا تھا۔
عبدو جیسے ہی سلسلہ چل نکلا۔ جہاں بھی ساجد حسین رابعہ کو کھیتوں میں آتے جاتے دیکھتا تو اپنی گاڑی روک لیتا اور اسے کہتا بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن وہ اس کے ارادوں کو بھانپ گئی تھی، اسی لیے صاف انکار کر دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ آپ میرا راستہ مت روکا کریں۔ وہ کہنے لگا کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ رابعہ نے کہا دیکھیں میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ساجد حسین کہنے لگا محبت بعد میں کر لینا، میں ویسے بھی تم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں اور اچھی بیویاں شادی کے بعد ہی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی دیکھیں میری بات غور سے سنیں، بس جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے ذہن میں بٹھا بھی لیں۔ میں اپنے خالہ زاد جمال کو بہت پسند کرتی ہوں اور بچپن سے میرا رشتہ طے ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی میری وہیں ہوگی۔ ساجد حسین نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا اور رابعہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ رابعہ اس کے غضبناک لہجے کو سن کر کچھ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا جو چیز ساجد حسین کو پسند آ جائے پھر وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ آج ہی میرا باپ اور میرے چچا تمہارے گھر رشتہ مانگنے آئیں گے۔ تمہارے باپ سے کیسے اس رشتے پر اقرار کروانا ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جب تم میری دلہن بن کر میری حجلے عروسی میں آؤ گی تو اپنے دل سے اپنی کزن کی محبت کو کرونچ کر پھینک کر آنا۔ میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ رابعہ کہنے لگی یہ کیا زبردستی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے آگے کہ وہ کچھ کہتی ساجد حسین اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارا انکار تمہارے گھر والوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ سوچ سمجھ کر بات کرو کہ تم بات کس کے ساتھ کر رہی ہو۔ میں گاؤں کا کوئی اور نوجوان نہیں جسے جو چاہو کہہ دو، جاگیردار حسین شاہ کا بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر دھواں اڑاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ ساجد حسین نے صرف کہا نہیں تھا، شام کو ہی اس کے والد اور چچا فیاض احمد کے گھر پر موجود تھے۔ رابعہ کمرے میں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی اور صبا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپا کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے والد اور والدہ کمرے میں آئے اور کہنے لگے جاگیردار اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے مانگ رہے ہیں۔ رابعہ سن کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا آپ جانتے ہیں نا کہ میرا رشتہ طے ہے اور میں جمال کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر فیاض احمد نے کہا میں انکار کر چکا تھا، لیکن وہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ زمین واپس لے لیں گے، یہ گھر واپس لے لیں گے، ہمارا جینا دو بھر کر دیں گے۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو بنا پردے باہر نہیں نکالا، تو کیسے جاگیردار کے بیٹے کی تم پر نظر پڑ گئی؟ یہ بات سن کر رابعہ کی نظریں جھکی تھیں۔ بہرحال غلطی تو اس سے ہوئی تھی۔ گھر سے وہ نقاب والی چادر پہن کر جاتی تھی لیکن باغ میں جا کر اتار کر ایک طرف رکھ دیتی تھی، اور آج اس کی بے پردگی نے اسے یہ وقت دکھایا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کے سامنے کہا ابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن فیاض احمد مجبور تھے۔ وہ کہنے لگے میں بے گھر ہو جاؤں گا، اس لیے تمہیں شادی یہیں کرنی پڑے گی۔ دونوں میاں بیوی آنسو ہی صاف کر رہے تھے۔ رابعہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن فائدہ نہیں تھا کیونکہ جاگیردار حسین شاہ اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر کے ہی گیا تھا۔ لیکن جیسی یہ خبر جمال اور اس کے گھر والوں تک پہنچی وہ فیاض احمد کے گھر آ گئے۔ کہنے لگے بھائی صاحب بچپن سے ہی آپ نے بچوں کا رشتہ طے کیا ہوا تھا اور ایک دم سے انکار کر دیا۔ جمال اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا، بات جمال کے والد نے شروع کی تھی۔ فیاض احمد کہنے لگے میں بے حد مجبور ہوں، تم تو جانتے ہو نا ان جاگیرداروں کو، ان کے سامنے ہم جیسوں کی نہیں چلتی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بچی کی بدنامی ہو جائے کیونکہ یہ لوگ اسے بدنام کر دیں گے۔ میرا انکار میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دے گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ جمال کے ماں باپ تو یہ بات سمجھ گئے لیکن جمال اپنی محبت سے دستبردار ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کب ان دونوں نے بھاگ جانے کا پلان بنایا کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ شادی والے دن کی دوپہر کو اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا۔ کہنے لگی میں خود تیار ہو جاؤں گی، لیکن اس کمرے کی کھڑکی پچھلی جانب کھلتی تھی جہاں سے جمال اسے لینے کے لیے پہنچ گیا۔ دونوں ہی بھاگ چکے تھے۔ جب تک بارات آئی تب تک وہ لوگ شہر جانے والی بس میں بیٹھ چکے تھے، لیکن جب بارات کے آنے کے بعد رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دروازے پر بہت دستک دی تھی لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ مجبوراً دروازے کو دھکا مار کر کھولا گیا، تب وہ کمرے میں نہیں تھی۔ بس ایک خط لکھا تھا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور میں جمال کے ساتھ بہت دور جا رہی ہوں کیونکہ میرا رشتہ میرے باپ نے اسی سے طے کیا تھا۔ میں جاگیردار کے عتاب کا نشانہ نہیں بن سکتی اور یہ میرا جائز حق ہے۔ یہ خط پڑھ کر دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ کے اور رونے لگے۔ بات باہر تک جا پہنچی تھی۔ یہ خبر جب حسین شاہ اور ساجد حسین تک پہنچی تو قیامت برپا ہو گئی تھی۔
کیونکہ وہ برادری کے بڑے بڑے بزرگ کے ساتھ آئے تھے۔ دوسرے گاؤں سے بھی کافی زمیندار آئے تھے اور ان سب کے سامنے ساجد حسین کو اپنی سب سے بڑی تذلیل لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، رابعہ کا خط پڑھ کے پھاڑ کر پھینک دیا، پھر کہنے لگا، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، یہ پاتال میں بھی ہوگی تو بھی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس دن یہ مجھے مل گئی اس دن اس کا وہ حشر کروں گا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کانپے گی۔ لیکن میں خالی ہاتھ بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ صبا کون ہے، کیسی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ بس اسے یہ پتا تھا کہ فیاض احمد کی 2 بیٹیاں ہیں، اسی لیے اس نے پنچایت بٹھائی اور فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کروایا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور اب وہ اپنی دلہن کو رخصت کروا کے لے کر ہی جانا چاہتا تھا۔ رابعہ بھاگ گئی ہے تو پھر فیاض احمد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا۔ یہ ظلم کرتے صبا پر جیسے آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہت گھبراتی تھی، وہ بہت کم عمر تھی، ابھی تو اس نے 10ویں کے پیپرز دیے تھے اور بالکل بے قصور تھی، لیکن بہن نے جو کچھ کیا تھا اس سے بدلے میں جانا پڑا، اور اب کمرے میں بیٹھی بری طرح سے خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں ساجد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ساجد بھی بڑے جارحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کا دروازہ بھی بڑے زور سے بند کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ سے صبا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا، صبا سمٹ سی گئی تھی۔ ساجد بڑے غضبناک لہجے سے بولا تھا، آج کی رات تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد میں تمہیں کل صبح طلاق دے دوں گا، تاکہ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو کہ بدنامی کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساجد نے بڑی بے دردی سے صبا کی چادر پیچھے ہٹائی تھی۔ بہن کی شادی تھی، اسی لیے صبا نے پنک رنگ کی پیکسی پہنی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ بہن ناخوش ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ وہ بے پردگی کرتی تھی، باز نہیں آتی تھی صبا کے کہنے پر نہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر۔ صبا نے پنک رنگ کی پیکسی پہنی تھی اور تیار بھی ہوئی تھی۔ رونے سے کاجل بہل چکا تھا، لیکن یہ اس کے حسن کو دوبالا بھی کر چکا تھا۔ بڑے غصے سے ساجد نے پہلی نظر اس پر ڈالی، لیکن پھر نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ بہت کم عمر سی لڑکی تھی جو اس وقت ڈری سہمی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ خوف کے مارے صبا نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں، خوف کے مارے اس کے ہونٹ بھی کپکپا رہے تھے۔ بڑی محویت سے ساجد حسین صبا کو دیکھ رہا تھا، جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی اور کم عمر بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساجد نے جب اس لڑکی کو کپکپاتے اور زرد ہوتی رنگت کے ساتھ دیکھا تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، جاؤ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر صبا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے تو لگا تھا کہ آج پتہ نہیں وہ بدلے کے طور پر کس ظلم کا شکار ہوگی، لیکن ساجد نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید اس کی کم عمری پر رحم آ گیا، یا اس کی معصوم شکل دیکھ کر۔ یہ تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک دم سے اسے ہوا کیا۔ صبا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری میں رکھے ہوئے عام لباس کو جا کر پہن لیا۔ اپنی میکسی اس نے الماری میں رکھ دی تھی۔ تب تک ساجد بیڈ پر لیٹ چکا تھا، آنکھیں بھی بند کر چکا تھا۔ صبا نے آہستگی سے تکیہ اٹھایا، صوفے پر جا کر لیٹ گئی، لیکن دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی اور کمبل ایک ہی تھا جسے ساجد لے کر سویا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے لیے اس سے کمبل یا کوئی کمفرٹر مانگ لیتی، اسی لیے خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ لیکن رات کو سردی کے مارے سے نیند نہیں آ رہی تھی، کافی دیر جاگتی رہی۔ جب کچھ نہ بن پڑی تو اپنی میکسی الماری سے نکال کر وہی اپنی اوپر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ساجد کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ بدلی تو آنکھیں کھول کر دیکھا، صبا صوفے پر سو رہی تھی اور اپنی اوپر وہی میکسی لی ہوئی تھی۔ شاید سردی کی وجہ سے یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ الماری کے تیسرے خانے میں رکھا ہوا کمبل اس پر ڈال دے، لیکن پھر رابعہ کا خیال آیا تو غصہ آنے لگا۔ یہ بھی اسی کی بہن ہے، پھر وہ اس پر کیوں رحم کھائے، جس کی بہن نے ساری برادری میں اس کی ناک کٹوا دی۔ اچھا ہے سردی سے کامتی رہے۔ دوبارہ سے کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ دوسری بار اس کی آنکھ کلام پاک کی تلاوت پر کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو صبا جائے نماز بچھائے آنکھیں بند کیے کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سورت رحمان پڑھ رہی تھی۔ وہ کافی خوش الحانی سے پڑھ رہی تھی، اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ساجد جو بڑی توجہ اور بڑی دلچسپی سے وہ سن رہا تھا، جیسے ہی صبا نے سورت رحمان کی تلاوت ختم کی، دعا مانگی تو جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی، لیکن سامنے بیڈ پر ٹیک لگائے اس نے جب ساجد کو دیکھا تو نظر جھکا گئی۔ ساجد کہنے لگا، تمہاری دعائیں تمہیں ذلت سے نہیں بچا سکتی جو میں تمہیں دوں گا۔ رات کو تو میں نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن ضروری نہیں میں تمہیں روزانہ بخشتا رہوں۔ مجھے ایک بار رابعہ کے ملنے کا انتظار ہے، اسے اس کی سزا دینے کے بعد تمہیں بھی میں طلاق دے دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں بخش دوں گا،
اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، عزت دوں گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اسی لیے یہ وظیفے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے گھر والے نہیں بچائیں گے، تم پر طلاق کا دھبا نہیں مٹائیں گے۔ وہ کہنے لگی، اگر میرے اللہ نے میری قسمت میں یہ سب لکھا ہے تو میں نہیں روک سکتی، جس طرح اس نکاح کو نہیں روک پائی، کیونکہ اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی آپ کر پائے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، کیونکہ میری قسمت میں آپ کو لکھا گیا تھا۔ اگر میرے اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ رشتہ بھی میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی، اور اگر بدنامی ہی میرے نصیب میں لکھی ہے تو میں اسے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی اور ساجد کو حیران کر چکی تھی۔ وہ اس کم عمر لڑکی سے اتنی بڑی بات کی امید نہیں رکھتا تھا۔ حویلی میں سب خواتین فجر کے بعد ہی اٹھ جاتی تھیں اور ملازمین بھی، لیکن مرد حضرات اپنی مرضی سے اٹھنے کے مالک تھے۔ جب بی جان نے صبا کو صبح سویرے کمرے سے باہر دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت وہ صرف وہی اٹھی ہوئی تھی، نماز پڑھ کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ صبا کو اس کے صوفے پہ بیٹھے دیکھا تب اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاموشی سے بی جان کے پاس آئی اور انہیں سلام کیا۔ اس معصوم کم عمر لڑکی پر انہیں بہت پیار آ رہا تھا۔ بی جان اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں ساجد حسین کا غصہ بہت تیز ہے، لیکن وہ بھی برا نہیں ہے۔ اس نے بے شک غصے اور طیش میں تم سے نکاح کیا، لیکن میں جانتی ہوں آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا نے بی جان سے کوئی بات نہیں کی کہ ساجد کا ارادہ کیا ہے، وہ تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کچھ ہی دیر میں بڑی بیگم اور چھوٹی بیگم بھی جاگ گئی تھیں۔ جب صبا کو بی جان کے کمرے میں دیکھا تو اسے کہنے لگی، تم باہر آ جاؤ، کیونکہ بی جان ناشتے کے بعد آرام کریں گی۔ بی جان کا ناشتہ بڑی بیگم نے ہی بنایا تھا۔ بی جان کو ناشتہ کروا کر اس نے دوا دی اور بی جان سو گئی۔ صبا کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ بڑی بیگم نے بڑے ناگوار لہجے سے اس کی بات کی اور کہنے لگی، تم جیسے لوگوں کو میرے بیٹے نے عزت دینا چاہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی تھی؟ وہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھتا اس گھر میں ہم رشتہ لے کر جاتے، وہیں سے ہمیں بڑی عزت سے رشتہ مل جاتا۔ میرے بیٹے نے تو محبت میں ذات برادری اور ہم لوگوں کو بھی نہیں دیکھا، اور تمہاری کم ظرف بہن کو پسند کر لیا اور بڑی عزت سے اس سے شادی کرنا چاہی، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ جاگیردار گھرانے کی بہو بنتی۔ صبا نے کہا کہ رشتے زبردستی سے نہیں کیے جاتے۔ آپ کے شوہر اور آپ کے دیور نے زبردستی میری بہن کا رشتہ میرے والد سے طے کروا کر گئے تھے۔ میری بہن کی بچپن سے ہی میری خالہ زاد کے ساتھ بات طے تھی اور میری بہن اسی سے شادی کے لیے رضامند تھی۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پر آپ کے شوہر اور دیور نے میرے باپ کو دھمکیاں دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ بڑی بیگم نے صبا کے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگی، کم ظرف، ہمارے آگے زبان چلاتی ہیں، تیز زبان کھینچ کر منہ سے نکال کر باہر پھینک دوں گی تمہیں۔ میں اس گھر میں کبھی بھی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کروں گی۔ تم ایک زر خرید غلام کی طرح یہاں پر زندگی گزارو گی، اور میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروں گی اور تمہارے سامنے کروں گی۔ صبا کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں چاہیں اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہیں۔ بڑی بیگم کہنے لگی، جاؤ کچن میں، آج کے بعد سارے ملازمین کا کھانا اور گھر کے افراد کا کھانا تم اکیلے پکاؤ گی اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ صبا خاموشی سے کچن میں چلی گئی، سب کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پورا دن اس کا کچن میں گزرا کیونکہ سارے کام اسی نے کیے تھے۔ بڑی بیگم ساجد سے بھی کہہ چکی تھی کہ یہ لڑکی تمہاری پسند کی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس سے محبت ہے، اس لیے ہم جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اور تم دوسری شادی بھی ضرور کرو گے، وہ بھی میری بھتیجی کے ساتھ۔ ساجد نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے تو صرف رابعہ کی تلاش تھی۔ اپنے بہت سے ملازمین کو اس کام پر لگا چکا تھا کہ جہاں رابعہ اور اس کے شوہر کو دیکھیں پکڑ کر فوراً سے پہلے اس حویلی میں لے آئیں۔ صبا سارے کام خاموشی سے کرتی تھی، لیکن جیسی اذان ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے چلی جاتی، اور بڑی بیگم کو اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ وہ کہتی تھی، پہلے کام کرو، نماز بعد میں پڑھنا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا رب پہلے ہے اور دنیا بعد میں، میں نماز نہیں چھوڑوں گی اور دنیا کے کام کے لیے اپنی نماز قضا بھی نہیں کروں گی۔ اس بات پہ بڑی بیگم نے اسے بہت مارا تھا، کہنے لگی، تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ ایک بار یہ منظر ساجد نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی ماں صبا کو اس بات پر مار رہی تھی کہ وہ پہلے نماز پڑھنا چاہتی تھی اور گھر کے کام بعد میں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ افسوس سا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نماز کی پابند ہے، کیونکہ صبح صبح اس کی آنکھ صبا کی کلام پاک کی تلاوت سے ہی کھلتی تھی۔ پہلی بار آگے بڑھ کر اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیوں مار رہی ہو؟ آپ اسے کیا کیا ہے اس نے؟ صبا کے چہرے پر 5 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ بڑی بیگم کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ بہت زبان دراز لڑکی ہے۔ ساجد کہنے لگا، مجھے پتا ہے اس نے کیا کہا آپ سے، کیا گالی دی ہے، بدتمیزی کی ہے، اسے میں خود ماروں گا۔ مجھے بتائیں اس کا قصور کیا ہے؟
بڑی بیگم کہنے لگی، کہتی ہے پہلے نماز پڑھوں گی پھر کام کروں گی، یہ ہوتی کون ہے میرا کام بعد میں کرنے والی؟ وہ کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اور میرے خیال سے ہم بھی مسلمان ہیں، اسے وقت سے نماز پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتے۔ آپ کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گی؟ یہ سن کر بڑی بیگم چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے صبا سے کہا کہ جا کر نماز پڑھو، باقی کا کام بعد میں کر لینا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ بڑی بیگم نے اپنے پاؤں کی جوتی سے اس کے پیر کو بھی زور سے دبایا تھا۔ پھر وہ کڑا کر رہ گئی تھی۔ ساجد نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج کے بعد اسے نماز کے لیے مت روکیے گا۔ پہلی بار ساجد کو لگا کہ اس کے دل میں صبا کے لیے ہمدردی کا جذبہ جھانکا ہے۔ رات کو جب وہ صوفے پر جا کر سونے کے لیے بیٹھی تو ساجد کافی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی رنگت پہلے سے بہت زیادہ پیلی پڑ چکی تھی، لیکن آج تک اس نے شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ ساجد کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اس کے کپڑے اسے پریس ملتے تھے، اس کے جوتے اسے ہمیشہ صاف کر کے خود پہناتی تھی، اس کے سر پر عزت کی پگڑی بھی رکھتی تھی جو کہ جاگیرداروں کی شان ہوتی ہے۔ کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے دل کو صبا کے لیے دھڑکنے سے روک سکتا؟ صبح جب اسے صبا کی تلاوت کی آواز آئی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا۔ جیسے صبا جائے نماز اٹھانے لگی تو کہنے لگا، بچھا رہنے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ساجد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا تھا، نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگا تھا، اور اسی کا یہ بدلاؤ بھی جان کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی صبا کی بہت تعریف کرتی تھی، انہیں وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہر وقت سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، منہ میں کلام پاک پڑھتی رہتی اور ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اب ساجد کا دل مکمل طور پر صبا کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اسی لیے ایک رات اس نے اسے بڑی عزت سے اپنے بیڈ پر لٹایا تھا اور بڑی محبت سے نکاح کے پاکیزہ رشتے کو نبھایا تھا۔ لیکن اگلی صبح اس سے پتہ چل گیا کہ جمال اور رابعہ شہر میں رہ رہے ہیں۔ ان کا پتہ لگ چکا تھا اور اس خبر نے پوری حویلی میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ دونوں کو پکڑا جا چکا تھا اور وہ حویلی میں ہی لائے جا رہے تھے۔ جب صبا نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس کی بہن کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن ساجد چپ تھا۔ جیسے ہی رابعہ اور جمال کو ساجد کے پاؤں میں لا کر پھینکا گیا تو جمال اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، خدا کی قسم ہمارا کوئی قصور نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنا جائز حق استعمال کیا ہے۔ ساجد نے جمال کا ہاتھ پکڑا تو رابعہ کو لگا جیسے اس کو جان سے مار ڈالے گا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے تم دونوں کو معاف کیا، تم لوگ اسی گاؤں میں رہ سکتے ہو، مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں۔ سب لوگ ساجد کا فیصلہ سن کر جتنا بھی حیران ہوتے اتنا ہی کم تھا۔ اس کے بعد شاہ حسین نے پوچھا کہ تم نے معاف کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میری قسمت میں صبا تھی بابا جان، اور پتہ نہیں میری کون سی نیکی کا صلہ مجھے صبا کی صورت میں ملا ہے، جس کی خدمت نے، محبت نے اور دینداری نے مجھے بالکل بدل کے رکھ دیا۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی نفرت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ رشتے جبراً مسلط نہیں کیے جاتے، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور صبا میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔